ہاں جی، شرک کیا ہے؟ یہی سوال ہے آج کا۔ شرک کیا ہوتا ہے؟ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ اس کے پہلے یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے، بہت بڑی زیادتی ہے شرک کرنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانا۔ اور ایک جگہ پر تو یہ فرمایا کہ میں شرک کے بغیر ہر گناہ معاف کر دوں گا، جتنا بڑا مرضی گناہ ہو، شرک نہ میرے ساتھ کیا اس نے، میں شرک کے بغیر گناہ ہر معاف کر دوں گا۔ شرک دو قسموں کا ہوتا ہے، ایک شرک ہوتا ہے ذات میں اور ایک شرک ہوتا ہے صفات میں۔ جو ذات میں شرک ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرح کسی کو ذات تسلیم کرنا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جس طرح قیامت دنیا کے وجود سے پہلے تھی، بندے کا بھی وجود اس طرح پہلے تھا، یہ شرک ہے۔ یا پھر اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت خاص ہے، کسی کو رب سمجھتے ہوئے اس کے سامنے سجدہ کرنا کہ یہ میرا خدا ہے، اس کے سامنے سجدہ کروں، یہ شرک ہے۔ یہ اس کے اندر کوئی ڈیفینیشن کرنے کی ضرورت نہیں، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں، شرک فی ذات میں۔ آگے شرک فی صفات۔ شرک فی صفات ہوتی کیا ہے، اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ شرک فی صفات یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، وہ رحیم ہے، وہ قدیم ہے، وہ ازلی ہے، وہ ابدی ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہ موت دیتا ہے، وہ حیات دیتا ہے، اسی طرح کسی بندے کو تسلیم کرنا کہ فلاں بندہ وہ جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات کے بننے سے پہلے رحیم تھا، وہ بندہ بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح اس کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ قدیم ہے۔ سمجھ لے، پہلے شرک فی صفات ہوگا کب کہ فلاں بندہ اللہ تعالیٰ کی صفت کی جس طرح صفت قدیم ہے، اسی طرح اس کے اندر جو صفت ہے وہ بھی قدیم ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ ازل سے مدد کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ازل سے مدد کرنے والا ہے، کو بندہ جو ہے وہ بھی ازل سے مدد کرنے والا ہے، تو یہ شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس دنیا کی تخلیق سے پہلے انسان کو رزق دینے والا ہے، تو وہ بندہ بھی اسی کی طرح رزق دینے والا ہے، تو یہ شرک ہے۔ ہاں، یہ بات کرنا کہ بھئی اللہ تعالیٰ کی صفات کی طرح اس بندے کی صفات نہیں ہے، بلکہ اس بندے کے اندر یہ صفتیں اس وقت پائی گئی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے اس کو طاقت عطا کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عطا کی وجہ سے یہ بندہ اب عطا کرتا ہے، دیتا ہے، تب یہ شرک نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک بڑی بات ہے، تفصیل میں نہیں جاتے ہم، میں ایک حدیث مبارکہ یہاں پر بخاری کی متفق علیہ حدیث، بخاری اور مسلم کی وہ حدیث ہے، میں آپ کو یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ بخاری کا یہ حدیث نمبر ہے 1344 بخاری کے اندر، اور پھر یہی حدیث 4085 پر بھی ہے، یہ حدیث 6426 پر بھی ہے، اور یہ حدیث 6590 پر بھی ہے۔ مسلم شریف کے اندر 2296 نمبر حدیث ہے اس کا، اور مسلم کے اندر ہی 2296 نمبر حدیث۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم احد کے شہداء کے پاس گئے، وہاں پر نماز جنازہ کی مثل نماز ادا کی، پھر اس کے بعد ممبر لگایا، ممبر لگوانے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں خطبہ ارشاد فرمایا۔ خطبہ کیا تھا؟ حضور نے فرمایا ثم انصرف الی المنبر، پھر حضور نے ممبر کو منگوایا، انی فرۃ لکم وانا شہید علیکم وانی واللہ لا انظر الی حوض الان۔ حضور نے ممبر پر اوپر کھڑے ہو کر فرمایا میں تمہارا گواہ ہوں، اور میں یہاں پر حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ حوض کوثر ابھی ہوا نہیں ہے، محبوب کریم اس دنیا میں حوض کوثر کو دیکھ رہے ہیں۔ حوض کوثر قیامت حساب کتاب ہوگا، اس وقت حوض کوثر آئے گا۔ حضور اسی دنیا میں تشریف فرما ہے اور دیکھ رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں میں حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، متفقن علیہ حدیث۔ وَإِنِّي قَدْ أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ أَوْ مَفَاتِيحَ الْأَرْضِ، فرمایا مجھے زمین کے خزانوں کی چابیاں عطا کر دی گئی ہیں، یا یہ فرمایا کہ مجھے زمین کی چابیاں عطا فرما دی گئی ہیں۔
وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي۔ حضور نے فرمایا اے میری امت، یہ خوشخبری ہے امتی کے لیے۔ حضور نے فرمایا اے میری امت، مجھے تم پر خوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے، میرے بعد شرک نہیں ہوگا۔ میری امت دعوت، امت اجابت کے اندر میری جو امت ہے اس کے اندر شرک نہیں ہوگا۔ اب تم اس میں صفات کہاں سے نکالو گے؟ کرو، الفاظ کہاں سے لاؤ گے؟ بتاؤ یہاں پر محبوب نے یہ فرمایا ہو کہ نہیں وہ شرک فی ذات کی تقسیم ہے جی، شرک فی صفات نہیں تھا، آپ شرک فی صفات کرتے ہیں، شرک فی ذات نہیں ہم کہہ رہے، شرک فی صفات کرتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک فی ذات اور شرک فی صفات دونوں کو ختم فرمایا۔ فرمایا واللہ ما اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، میرے بعد تم شرک نہیں کرو گے، ولیکن اخاف علیکم ان تتنافسوا فیہا، ہاں مگر مجھے تم سے خوف کس بات کا ہے کہ تم دنیا حاصل کرنے میں رغبت کرو گے۔ یار جانے دو، کیوں امت پر شرک کے فتوے لگا لگا کر امت کو کھوکھلا کر رہے ہو؟ کو خدا کا خوف کھاؤ یار۔ کبھی شرک فی صفات کہہ دیتے ہو، کبھی شرک فی ذات کہہ دیتے ہو۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کو ختم کر دیا، جڑ سے کھینچ دیا، کاٹ دیا، اور تم ہو کہ محبوب کی ذات کو چھوڑ کر جو محبوب کریم نے فرمایا۔ اب یہاں پر بہت سارے چیلے نکلیں گے، نہیں جی یہ شاید حدیث جو ہے نا وہ امام بخاری نے غلط طریقے سے کر دی ہوگی، امام بخاری کو یاد نہیں ہوگا، یہ ضعیف حدیث ہوگی، اس کے راوی ضعیف ہوں گے، اس کے وہ فلاں چیز، اس میں وہ فلاں چیز۔ بخاری کی متفقن علیہ حدیث کو خدا کا خوف کھاؤ یار۔ ایسے ہر بندے کو مشرک نہ کرتے جاؤ کہ جس کو دیکھو مشرک بنا دو، جس کو دیکھو مشرک اسلام میں داخل کر دو، یہ کوئی بات ہے کرنے والی؟ اور پھر کہتے نہ جی ہم تو کچھ بھی نہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ تو تم تو مسلمانوں کو باہر نکال رہے ہو اسلام سے، کس چیز کے مسلمان ہو تم؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے دوسرے کو کافر کہا یا مشرک کہا، اگر وہ مشرک نہ ہوا تو یہ اسی کی طرف لوٹ جائے گا جس نے مشرک کہا ہے۔ تو خدا کا خوف کھائیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کریں، استغفار کریں، کو خدا خوفی کریں، ہمیں بھی کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ محبوب یہ نہ کریں کہ ایک آیت کو پکڑ لیں اور باقی آیات کو چھوڑ دیں، قرآن کا چند حصہ، تھوڑا سا حصہ پکڑو اور اس کو پکڑ لو، باقی چھوڑ دو۔ ہمیں نہیں چاہیے، ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ میں نے حدیث کے، بخاری کے اور مسلم کے دونوں کے ریفرنس کوٹ کر دیے ہیں آپ کو، یہ سمجھیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بہت زیادتی اور ظلم ہو رہا ہے اہل سنت کے اوپر نا۔ اب اہل سنت کو بھی کچھ سمجھنا چاہیے کہ ہمیں ان علوم کو آگے پھیلانے کی کوشش کرنی چاہیے۔